ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر آزاد کشمیر میں مذاکراتی عمل کامیابی کے قریب ہے اور حکومت پاکستان اور عوامی ایکشن کمیٹی مذاکرات کے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی۔ فریقین کا درمیانی راستے اختیار کرتے ہوئے مشکل معاملات کمیٹیوں کے سپرد کرنے پر اتفاق۔ ذرائع کے مطابق مذاکراتی عمل مسئلے کے پرامن حل کی جانب اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ اجلاس میں سابق وزیر اعظم پاکستان راجہ پرویز اشرف کی خصوصی شرکت، طارق فضل چودھری، قمر زمان قاہرہ، امیر مقام دیگر رہنما بھی مذاکراتی ٹیم کا حصہ ہیں۔ غیر ذمہ دار عناصر کے خدشے پر انٹرنیٹ سروس بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اشتہار انگیز پوسٹوں کے باعث حالات خراب ہونے کے خدشے پر فیصلہ کیا گیا۔ مظفر آباد میں حکومت کی مذاکراتی ٹیم اور عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور جاری ہے۔ حکومتی کمیٹی کے رکن طارق فضل چودھری نے کہا، ہم کشمیری عوام کے حقوق کے مکمل حامی ہیں۔ عوامی مفاد کے زیادہ تر مطالبات پہلے ہی منظور ہو چکے، چند مطالبات کے لیے آئینی ترامیم درکار ہیں، ان پر بات چیت جاری ہے۔ سمجھتے ہیں تشدد کسی مسئلے کا حل نہیں، امید ہے ایکشن کمیٹی تمام مسائل کو پرامن مکالمے کے ذریعے حل کرے گی۔ اور آزاد کشمیر کی 12 نشستوں کا معاملہ آئینی ہے اور اس پر سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے، اس کا حل بھی سوچ سمجھ کر تلاش کرنا چاہیے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طارن نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، یہ جو 12 نشستیں ہیں اس کے ووٹر سب کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا کشمیر سے تعلق اس طرح سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ کسی تحریک کے نتیجے میں یکلخت تو بالکل بھی ختم نہیں ہونا چاہیے اور اس کے لیے بڑے پیمانے پر آئینی ترمیم کی ضرورت ہے، ساتھ ساتھ سیاسی ہم آہنگی کی بھی ضرورت ہے۔ وفاقی پولیس کے اہلکاروں کے صحافیوں پر تشدد کے خلاف اظہار رائے یکجہتی کے لیے جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان نیشنل پریس کلب پہنچ گئے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پرتشدد واقعے کی مذمت اور مشکل وقت میں صحافی برادری کے ساتھ کھڑے ہیں۔ صحافی پرامن لوگ اور اپنا دائرہ اختیار جانتے ہیں، ہر چار دیواری کا اپنا ایک تقدس ہوتا ہے۔ اسلام آباد پولیس اہلکاروں نے صحافیوں پر تشدد کیا، انہیں مارا پیٹا گیا، اس قابل مذمت اقدام کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ آئی جی اسلام آباد نے کہا ہے کہ صحافیوں کی عزت و تکریم میرے لیے انتہائی اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ میں خود بھی صحافی رہ چکا ہوں۔ پریس کلب پر پولیس دھاوے کی انکوائری کر رہے ہیں۔ میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا، صحافیوں پر تشدد کے واقعے پر اسلام آباد پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ آئی جی اسلام آباد نے کہا کہ اس سلسلے میں تمام صحافتی تنظیموں سے رابطے میں ہوں۔ ایک صحافی کے سوال پر کہ پولیس کے تشدد کی اجازت کس نے دی، آئی جی اسلام آباد نے جواب دیا کہ انکوائری ٹیم سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھ کر معاملے کی تہہ تک پہنچے گی۔ اور نیشنل پریس کلب اسلام آباد پر پولیس حملے کے خلاف گجرانوالہ کی صحافتی کمیونٹی نے یوم سیاہ مناتے ہوئے گجرانوالہ پریس کلب پر سیاہ پرچم لہرا دیے۔ صحافیوں نے اسلام آباد پولیس اور انتظامیہ کے خلاف بھرپور احتجاج کیا۔ پریس کلب کے عہدیداران نے این ٹی این نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صحافیوں پر حملے کسی صورت برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ اسی حوالے سے دیکھتے ہیں گجرانوالہ سے عتیق یوسف ضیاء کی یہ رپورٹ۔ پورے پاکستان کی تاریخ میں 3 اکتوبر کا دن ہمیشہ سیاہ دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں جو پولیس گردی ہوئی ہے، جو دہشت گردی ہوئی ہے، وہ پورے پاکستان کی تاریخ کی ایک بدترین مثال ہے۔ افضل بٹ صاحب نے اور ارشد انصاری صاحب نے، پی ایف یو جے کی قیادت نے، نیشنل پریس کلب اسلام آباد نے جو کال دی ہے، گجرانوالہ کے سارے صحافی، گجرانوالہ پریس کلب ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ گجرانوالہ کے صحافی آج احتجاج کر رہے ہیں۔ گجرانوالہ پریس کلب پر سیاہ پرچم لہرا دیے ہیں ہم نے۔ یہ احتجاج جب تک اسلام آباد پریس کلب کی کال رہے گی، یہ احتجاج اسی طرح جاری رہے گا۔ پورے ملک میں جو ہے وہ یوم سیاہ منایا جا رہا ہے، اور جو کل واقعہ ہوا اسلام آباد نیشنل پریس کلب کے اندر، وہ انتہائی شرمناک تھا۔ وہ اسلام آباد پولیس کی ایک غنڈہ گردی ہے کہ ہم صحافیوں کے گھر میں داخل ہو کر انہوں نے جو ہے وہ اس طرح کا دھاوا بولا۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ معافی تلافی سے تو اب کام نہیں چلے گا، ان ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ ایک پوری کمیونٹی کا جو ہے وہ یک زبان یہی فیصلہ ہے۔ معروف سماجی رہنما ظفر عباس سے بھتہ طلب کرنے والے بین الصوبائی بھتہ خور گروہ کے 3 کارندوں کو ایس آئی او پولیس نے ملیر کے علاقے جعفر طیار سے گرفتار کر لیا۔ ملزمان سے اسلحہ اور بھتہ طلبی میں استعمال ہونے والی گاڑی برآمد کر لی گئی۔ مزید تفصیلات دیکھتے ہیں عارف حبیب کی رپورٹ میں۔
اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ صدر میں ڈی ایس پی انویسٹیگیشن محمد سہیل نے اپنے دفتر میں معروف سماجی رہنما ظفر عباس کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ سماجی رہنما ظفر عباس سے ماہانہ 14 کروڑ اور سالانہ 1 ارب 64 کروڑ روپے بھتہ طلب کرنے والے بین الصوبائی گروہ کے 3 کارندوں یاور عباس، منظر کاظمی اور محسن واسطی کو سخت حکمت عملی کے بعد گرفتار کر لیا گیا۔ ابتدائی تفتیش میں ملزمان نے انکشاف کیا کہ ملزمان کا سرغنہ محمود اختر نقوی ہے، جو کہ بدنام زمانہ بھتہ خور اور بلیک میلر ہے۔ اختر نقوی چونکہ انتہائی چالاک، شاطر، کرمنل دماغ کا انسان ہے، وہ پچھلے 40 سال سے یہ عمل کر رہا ہے۔ پچھلے 40 سال سے وہ بھتہ خوری، بلیک میلنگ اور لوگوں سے پیسہ لے رہا ہے، جو کہ اس کا کرمنل ریکارڈ بھی موجود ہے۔ ظفر عباس صاحب نے بڑی ہمت کی، اللہ کے حکم سے کھڑے ہوئے، باقاعدہ اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی اور اس کے جو ہے گروپ کے ساتھی گرفتار ہیں۔ وہ کہیں اپنی گرفتاری کے ڈر سے انڈر گراؤنڈ ہو گیا ہے، جس کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں، انشاءاللہ اس کی گرفتاری بھی جلد عمل میں آ جائے گی۔ پولیس کے مطابق بھتہ خور گروہ کے ارکین نے معروف سماجی رہنما سے بھتہ طلب کیا۔ ان کے گروہ کے ایک صاحب تھے محسن صاحب، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے میسج کیا موسٹ ارجنٹ کال۔ جب میں نے ان کو کال کی، انہوں نے بولا کہ بھائی آپ کی اور آپ کی فیملی کی جان کو خطرہ ہے اور آپ فوری طور پہ محمود صاحب سے ملیں۔ مختلف بڑے لوگوں کا نام لیا انہوں نے، پاکستان کے بلڈرز اور سرمایہ داروں کا نام لیا، جس پہ انہوں نے بولا کہ ہم نے ان سے اربوں روپے، اور میں خود جا کے ریسیو کر کے لے کر آیا ہوں، اور جب وہ ان سے نہیں بچے، لیکن یہ کہ ان کی بھوک کوئی نہیں مٹا سکتا، دینا تمہیں پڑے گا، تم سے بڑی رقم کا مطالبہ تھا، ہم لوگوں نے کم کرا دیا۔ پولیس حکام کے مطابق گروہ کے سرغنہ محمود اختر نقوی کے خلاف شہر کے مختلف تھانوں میں بھتہ خوری، جعلسازی اور قبضے کے مقدمات درج ہیں، جس کی گرفتاری کے لیے SIO پولیس کی چھاپہ مار کارروائیاں جاری ہیں۔ کیمرامین محمد یونس کے ساتھ عارف حبیب، NTA نیوز، کراچی۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی زیر صدارت اجلاس میں پیپلز پارٹی نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے بیان کے خلاف واک آؤٹ کیا۔ اس حوالے سے پیپلز پارٹی کے رہنما نوید قمر کا کہنا تھا کہ ہم نے یہاں احتجاج کیا تھا، اس کے بعد حکومتی ٹیم آئی تھی جس سے مذاکرات ہوئے، آن گراؤنڈ حالات جوں کے توں ہیں اور کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ہم اس وقت اس ایوان کا حصہ نہیں بن سکتے جب تک حالات تبدیل نہیں ہوتے۔ ہم ایوان سے بطور احتجاج واک آؤٹ کرتے ہیں۔ بعد ازاں حکومتی ارکان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو منا کر واپس قومی اسمبلی اجلاس میں لے آئے۔ گزشتہ روز مریم نواز نے لاہور میں تقریر سے خطاب کرتے ہوئے سیاسی مخالفین کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا تھا، اگر کوئی پنجاب کے خلاف بات کرے گا تو بطور وزیر اعلیٰ خاموش نہیں بیٹھوں گی۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے جوڈیشل کمپلیکس توڑ پھوڑ کیس میں شبلی فراز کے ناقابل ضمانت جبکہ علی نواز اور طاہر صادق کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ عدالت نے بانی PTI کے حوالے سے وزارت داخلہ کو ایک بار پھر خط لکھ دیا، ان کے بھانجے حسان نیازی کے بارے میں رپورٹ طلب کر لیں۔ کیس میں PTI کے سینیٹر مراد سعید اور حماد اظہر پہلے ہی اشتہاری قرار دیے جا چکے۔ عدالت نے مزید سماعت 1 نومبر تک ملتوی کر دی۔ بانی PTI اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت بغیر کارروائی ملتوی ہو گئی۔ اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند بانی PTI بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت کے لیے اڈیالہ جیل پہنچے، تاہم وکیل صفائی فیصل کوسین مفتی کی عدم حاضری کے باعث سماعت آگے نہ بڑھ سکی۔ عدالتی احکامات کے باوجود بانی PTI کے وکیل کوسین مفتی پر وقت پر جیل نہ پہنچے، جس پر جج شاہ رخ ارجمند سماعت کے بغیر ہی واپس روانہ ہو گئے۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 6 اکتوبر تک ملتوی کر دی، جو آئندہ بھی اڈیالہ جیل میں ہی ہوگی۔ بین الاقوامی خبروں میں آپ کو خبر دیں، حماس اتوار کی شام تک معاہدہ کر لے، معاہدہ نہ ہونے کی صورت میں حماس کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے حماس کو غزہ جنگ بندی معاہدہ قبول کرنے کے لیے ڈیڈ لائن دے دی۔ کہا فلسطین فوری طور پر غزہ خالی کریں، ہر ایک فلسطینی کی اچھی طرح دیکھ بھال کی جائے گی جو مدد کے منتظر ہیں۔ حماس کے پاس معاہدہ کرنے کا یہ آخری موقع ہے۔ معاہدے پر دیگر ممالک دستخط کر چکے ہیں۔ حماس معاہدہ نہیں کر سکی تو اس کو سخت نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ معاہدہ کرنے سے حماس کے جنگجوؤں کی جان بھی بچ جائے گی۔ اور اسرائیل نے غزہ کے لیے امداد لے جانے والے عالمی فلوٹیلا میں شامل 4 اطالوی رضاکاروں کو ملک بدر کر دیا، جبکہ دیگر قیدیوں کو بھی جلد ڈپورٹ کیے جانے کا امکان ہے۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا نے اپنے تمام گرفتار کارکنان کی فوری رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق کئی رضاکاروں نے اسرائیلی قید میں بھوک ہڑتال شروع کر دی۔ اسرائیلی فورسز نے غزہ کی جانب جانے والی آخری امدادی کشتی پر بھی قبضہ کر لیا، جبکہ سیویک کشتی جو پولینڈ کے جھنڈے تلے ہے ابھی غزہ کی طرف رواں دوا ہے، اور اس کشتی میں 6 افراد سوار ہیں۔ اب تک تقریباً 450 رضاکاروں کو گرفتار کیا جا چکا، جن میں پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق سمود فلوٹیلا سے تعلق رکھنے والے 200 افراد کو سیر نقب کی جیل منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، تاہم رضاکاروں کو ڈپورٹ کیے جانے تک جیل میں قید رکھا جائے گا۔
اسلام آباد میں قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ملک کو درپیش چیلنجز کا حل صرف اور صرف افہام و تفہیم اور مذاکرات میں ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ الزام تراشی نہ ماضی میں کچھ حاصل ہوا نہ اب کوئی فائدہ ہوگا۔ اسحاق ڈار نے وزیر اعظم کی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں تقریر کو سراہتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان، کشمیر اور فلسطین کا مقدمہ بھرپور انداز میں پیش کیا، عالمی سطح پر پاکستان کی مثبت تصویر کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا اقوام متحدہ، یورپی یونین، دیگر عالمی ادارے غزہ میں جاری خون ریزی روکنے میں ناکام ہو چکے۔ غزہ اس وقت ایک قبرستان کا منظر پیش کر رہا ہے۔ سینیٹر اسحاق ڈار نے امریکی صدر ٹرمپ کے ان نکات کو بھی سراہا جو انہوں نے غزہ کے مسئلے کے حل کے لیے پیش کیے۔ انہوں نے ایوان میں واپسی پر اپنے ساتھیوں کا شکریہ ادا کیا اور عزم کا اظہار کیا کہ تمام سیاسی قوتوں کو ایک ممبر پر بٹھا کر مسائل کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے۔ گلوبل سمود فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے اور اہل غزہ پر مظالم کے خلاف مرکزی مسلم لیگ کی جانب سے ملک گیر احتجاجی مظاہرے اور ریلیاں نکالی گئیں۔ لاہور میں مرکزی مظاہرے سے حافظ طلحہ سعید، حافظ عبدالرؤف، مزمل اقبال ہاشمی دیگر نے خطاب کیا۔ اسلام آباد، کراچی، پشاور، کوئٹہ، ملتان، فیصل آباد، مردان، لاڑکانہ، سکھر، جنگ، سوات، گجرات، گلگت اور دیگر شہروں میں بھی عوامی مظاہرے کیے گئے جن میں خواتین، بچے، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھرپور شرکت کی۔ رہنماؤں نے اسرائیل کو عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے OIC کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا۔ کہا کہ مسلم ممالک کو متحد ہو کر اسرائیلی جارحیت کے خلاف اقدامات کرنے ہوں گے۔ غزہ کا محاصرہ توڑنے کے لیے نکلنے والے گلوبل سمود فلوٹیلا پر حملہ اس حقیقت کی بڑی دلیل ہے۔ افسوس ہے کہ انسانی حقوق کی تنظیمیں اور عالمی ادارے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ مرکزی مسلم لیگ کراچی کے تحت کراچی پریس کلب کے باہر سمود فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں فلسطینی پرچم اٹھا رکھے تھے اور فلسطین کے حق میں نعرے بازی کی۔ شرکا نے دو ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ فلسطین صرف ایک ریاست ہے، ہم دو ریاستی فارمولہ مسترد کرتے ہیں۔ مرکزی مسلم لیگ سندھ کے صدر فیصل ندیم خطاب کرتے ہوئے بولے، اسرائیل اپنے قیام سے لے کر آج تک فلسطینیوں کے قتل عام میں ملوث ہے۔ غزہ میں انسانی المیہ جنم لے رہا ہے، امدادی راستے بند ہو رہے ہیں اور بے گناہ شہریوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ کراچی کے صدر ندیم آوان نے کہا کہ فلسطین کی زمین پر صرف فلسطینیوں کی ریاست قائم ہوگی اور اسرائیل کا وجود نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ دراصل مسلم ممالک پر قبضے کی سازش ہے جسے ناکام بنانا ہوگا۔ کھسیانی بلی کھمبا نوچے، جنگی جنون میں مبتلا بھارتی عسکری قیادت ایک بار پھر پاکستان کے خلاف زہر اگلنے لگی۔ بھارت کے آرمی چیف جنرل اپندر دویدی نے حرز و سرائی کی ہے کہ اگر پاکستان دنیا کے نقشے پر موجود رہنا چاہتا ہے تو دہشت گردی کی حمایت روک دے۔ راجستھان نے فوجیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپریشن سندور میں فوج نے جس ضبط کا مظاہرہ کیا وہ آئندہ نہیں کیا جائے گا۔ جنرل اپندر نے بھارتی فوجیوں کو کسی بھی ایکشن کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کی۔ دوسری جانب بھارتی ایئر چیف کا پاکستان کے طیارے گرانے کا مزے کا خیز دعویٰ۔ مئی میں ہونے والے پاک بھارت تنازع میں بھارت نے پاکستان کے 5 لڑاکا طیارے تباہ کیے۔ امرپریت سنگھ نے کہا کہ بھارت نے جن طیاروں کو تباہ کیا ان میں F-16 اور JF-17 تھنڈر شامل ہیں۔ صحافیوں نے امرپریت سنگھ سے پاکستان کی جانب سے بھارتی طیارے گرائے جانے کا سوال کیا جس کا بھارتی ایئر چیف نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کھیل کے میدان سے خبر یہ ہے کہ ICC ویمنز ورلڈ کپ کے چوتھے میچ میں انگلینڈ نے جنوبی افریقہ کو 10 وکٹوں سے شکست دے دی۔ انگلش بیٹرز نے 70 رنز کا ہدف بغیر کسی نقصان کے پورا کر لیا۔ ایمی جونز 40، ٹیمیسن 21 رنز بنا کر نمایاں رہیں۔ انگلینڈ ویمنز ٹیم کی شاندار بولنگ کے آگے جنوبی افریقی کھلاڑیوں کی ایک نہ چل سکی۔ پوری ٹیم 69 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ جنوبی افریقی بیٹرز ایک کے بعد ایک آؤٹ ہوتی گئیں، کوئی بھی کریز پر جم کر نہ کھیل سکی۔ سب سے زیادہ اسکور وکٹ کیپر بیٹر سینالو نے 36 گیندوں پر 22 رنز بنائے۔ انگلینڈ کی جانب سے اسپنر لنزی اسمتھ نے شاندار بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 4 اوور میں صرف 7 رنز دے کر 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ بریٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔